السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله
ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ مالک العلام کے لیے ہیں۔ درود السلام امام المرسلین و خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود السلام کے بعد، سامعین حضرات، ایک اللہ کے دین کی بات کرنے والا انسان اور اللہ کے دین کی بات سننے والے اللہ کی مخلوق اور اللہ کے انسان، اگر ان دونوں کے درمیان جب سے اللہ نے اس کائنات کو وجود میں ڈالا ہے، وجود دیا ہے، ہر ایک نبی اور رسول نے اپنے دور کے اندر اللہ کا تعارف کرایا۔ اگر ہمارا ہر خطبہ، ہمارا ہر درس اس انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے اور خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے خالی ہے، اس خطبے کا تعلق انبیاء کی سیرت اور ان کی محنتوں سے نہیں ہے۔ آواز پہلے ٹھیک تھی، اب تھوڑا سا کم کریں۔ اگر انسان کی گفتگو کا تعلق انبیاء کی سیرت سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے نہیں ہے، تو وہ خطبہ نہیں ہے اور آپ کا بیٹھنا وہ بیٹھنا نہیں ہے۔ ان کی محنتوں کی بے قدری ہوگی اور ان کی محنتوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنی گفتگو کے اندر، اپنے کلام کے اندر، اپنے دروس کے اندر اللہ کے انبیاء کی بات کریں، اور سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو تھا اس کو بیان کریں۔ پھر یہ محفل بنے گی، یہ انصاف والی محفل ہے، یہ برکت والی محفل ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف والی بات کرنے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ اس کے حامی والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر سب سے پہلے اپنی امت کو جو خطاب کیا اور درس دیا، وہ خطاب اور درس آپ کو یاد ہے؟ کیا درس تھا وہ؟ لیکن یہ ہم بات بھول چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے ہم اس دور میں جتنا اپنی جان کی پہچان رکھتے ہیں، اپنے جان کا، اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، اتنی جان کی پہچان ہمیں رسول اللہ کی جان کی نہیں ہے۔ حالانکہ میں یہ جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے اور خصوصاً رسول اللہ کی امتی، تیرے اوپر یہ حق ہے، لازم ہے کہ تیری جان کی پہچان تجھے بعد میں ہو، سب سے پہلے جو پہچان حاصل کرنی ہے تو نے وہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پہچان کرنی ہے۔ آپ کے شب و روز کیا تھے، آپ کی سیرت کیا تھی، لیکن ہمیں پہچان نہیں ہے رسول اللہ کی جان کی، آپ کی بات کی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کا نبی مومنوں کے نفسوں پہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا پیار کیا جائے، اس کی پہچان کی جائے۔ ہمیں پہچان نہیں ہے،
صفا پہاڑی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کیا اعلان فرمایا تھا؟ پہلا خطاب صفا پہاڑی پہ سب کو جمع کر لیا، اور سب سے پہلے قریب کے جو لوگ تھے وہ آپ کے رشتہ دار تھے، بنو ہاشم کے لوگ، پھر قریشیوں کو، پھر قبیلے والے لوگ، اسی طرح پھر ہمسائے جتنے بھی مکے کے لوگ تھے، حتیٰ کہ مکے کے جو چودھری تھے ان سب کو بلا لیا۔ آپ پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا تم یہاں سارے دانشور لوگ جمع ہو گئے ہو، میں تمہارے اندر بہت عرصہ رہا ہوں، حل وجدتمونی، آپ نے مجھے کیسے پایا ہے؟ میری سیرت، میرا جسم، میری ساری شب و روز تمہارے سامنے ہے، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ اور اسی بات کا قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے سورۃ یونس کے اندر، لقد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر بہت عمر کا حصہ گزار چکا ہوں، 40 برس۔ اور یہی انداز رسول اللہ نے اس صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر ان سے کیا، میں کہ تم نے 40 برس مجھے کیسے پایا ہے؟ اور پتہ ہے ان کا کیا جواب تھا؟ وہ کہنے لگے ما جربنا لک مرارا، ہم نے دیکھا نہیں ہے بلکہ کئی دفعہ ہم آزما چکے ہیں، آپ کو تجربے کر چکے ہیں، ہمارے تجربے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، آپ جو بات کرتے ہیں سچ بات کرتے ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں۔ یہ پہلی بات رسول اللہ نے ان کے سامنے پیش کی، اپنی زندگی پیش کی۔ سب نے کہا ما وجدنا لک مرارا، کئی مرتبہ ہم نے آپ کو آزمایا، تجربہ کیا، لیکن جب بھی ہم نے آپ کو پایا تو سچا اور امین دیانتدار ہم نے پایا۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمایا کہ اس پہاڑی کے پیچھے اگر میں کہوں کہ دشمن آ رہا ہے، وہ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو تمہارا کیا نتیجہ ہوگا، کیا تم رزلٹ دو گے؟ انہوں نے یہاں بھی یہ پھر بات کی، کہنے لگے اللہ کے اے محمد بن عبداللہ، ہمیں اپنے بیٹوں کے حقیقی ہونے میں شک ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے، لیکن تیری بات میں کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، ہمارے بیٹے یہ ہمارے نطفے کے ہیں یا نہیں ہیں اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی بات میں کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، دو باتیں پیش کی، اب تیسری بات کی، فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ بات مان لو فلاح پا جاؤ گے۔ وہی بندے چودھری بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، دانشور بھی تھے، جو ابھی سب کچھ بڑی بڑی باتیں کہہ رہے تھے، آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، آپ جیسا ہم نے کوئی دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ کے رسول نے ایک دعوت پیش کی، یہ اعلان پیش کیا، زبان سے کیا نہ کہنے لگے اسی وقت، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، دیکھو بھی دیکھو، یہ تو کہیں سے جادو سیکھ کے آیا ہے، یہ تو جادو والی باتیں کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی بارش دینے والا نہیں ہے، یہ جن کی تم نے پوجا بنا رکھی ہے سب کچھ بھی نہیں کرنے والے۔ لا الہ الا، پہلے نفی ہے، لا کا مطلب یہ کلمہ طیبہ کا معنی یاد رکھیں، یہ توحید کلمہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ بس اتنی بات کہنی تھی، وہ جو بڑی تعریفات کی پل باندھ رہے تھے،
بڑی بڑی تعریفیں کر رہے تھے، وہی کہنے لگے فقال الملأ ان امشوا واصبروا علی آلیتکم، چودھری کہنے لگے چلو بھی چلو یہاں سے، یہ تمہارے الہ کو برا بھلا کہتا ہے، ایک اللہ کی بات کر رہا ہے، جس دین پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا وہ دین کہاں جائے گا؟ اللہ اکبر، بس یہی قصور تھا، یہاں سے پھر دشمنی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، اور کوئی قصور تھا آپ کا؟ بتائیں آپ، ماشاءاللہ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کو قتل کیا تھا، کسی کے جداد پہ ڈاکہ ڈالا تھا، کسی پہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، کسی کے حقوق غصب کیے تھے؟ کچھ بھی نہیں کیا، ایک دعوت دی، لا الہ الا اللہ تفلحو، فلاح و بہود کی ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں، ایک اللہ کو مان دو۔ اللہ اکبر، بڑی تفصیل ہے۔ ابو طالب وہ تھوڑے سے لنگڑاتے تھے پاؤں سے، وہ کھل کے رسول اللہ کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ ابو لہب نے کھل کے مخالفت کی، جو چچا تھا رسول اللہ کا۔ ایک دن ابو طالب بھی کہنے لگے اے بھتیجے، اتنی دشمنی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ ان کی باتیں مان لو آپ۔ شیب بنی ہاشم میں 3 سال رسول اللہ سے سیاسی اور سماجی تعلق ختم کیا گیا۔ اللہ کے رسول 3 سال آپ بند رہے اس وادی میں، پتے کھا کھا کے اللہ کے رسول نے گزارا کیا۔ اسی موقع پہ چاچا کہنے لگا کچھ مان لو ان کی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کا کیا جواب تھا؟ فرمایا کہ یہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں یہ کسی برادری کی بات نہیں ہے، یہ کسی قبیلے کی بات نہیں ہے۔ اگر شمس و قمر کا نظام میرے ہاتھوں میں رکھ دیا جائے، اللہ کا نبی محمد اس پیغام کو پہنچانے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا جو پیغام اللہ نے میرے اوپر ڈالا ہوا ہے اور ذمہ داری ڈالی ہے، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھی اللہ کے رسول اسلام کی پہلی دعوت، پہلا آغاز۔ دشمنی یہاں سے شروع ہو گئی۔ آج کہتے ہیں جی رزق فلاں دینے والا، اولاد فلاں دینے والا، اتنی کمزور باتیں ہیں۔ قرآن تو وعدے کہہ رہا ہے رزاق کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، زبردست رزاق تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزاق نہیں ہے۔ وہ کسی کو زیادہ رزق عطا فرما دے، کسی کو غریب کر دے، کسی کو اوسط درجے والا بنا دے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، ان اللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا وہ اللہ ہے جو رزق کو پھیلا دیتا ہے، فراوانی عطا کر دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ مَا، اور جس کے لیے چاہے وہ تنگ کر دے اس کے لیے اسی طرح مقدر کرتا ہے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تم جاننے والے نہیں ہو۔ یہ اللہ کی توحید تھی، یونیورسل پیغام تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ ایک آگے اللہ تعالیٰ نے بات کی، بڑی پیاری بات، یہ بھی ایسا پیغام ہے، ذرا سنیں، آج کے اس خطبے میں یاد کر کے جائیں۔ اور اس پیغام کو جو سنانے لگا ہوں، ذرا الگ بیٹھ کے اس پیغام کو یاد کرنا، اپنے ضمیر کو ذرا ٹنڈولنا، کھنگالنا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے انسانو، ایک بہت بڑی میں تمہیں مثال دے رہا ہوں، بات تمہیں سمجھانے کے لیے۔ فاستمعوا له، عربی میں فاستمعوا له کہتے ہیں ذرا کان لگا کے سننا، کان لگا کے تم سننا، یہ کوئی عام بات نہیں کہہ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا،
ایماندار تو رسول اللہ کے امتی ہوئے نا جی. سب کو مخاطب ہے اللہ کا قرآن. اللہ خود مخاطب ہے ساری کائنات کو. یا ایھا الناس، اے انسانوں، جس کو میں نے وجود بخشا ہے، اس میں میں نے روح پھونکی ہے، ہاتھ پاؤں کان ناک سر دماغ دیا ہے میں نے اس کو. یہ سب اس میں آتے ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، فرمایا سب اس میں آ رہے ہیں. یا ایھا الناس، سورج حج کا آخری رکوع اور آخری پاؤں کا پہلا جو ہے پہلی آیات شروع ہو رہی ہے. ذرا گھر جا کے اس کا مطالعہ کرنا پڑھنا اللہ نے ان آیات میں کیا فرمایا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اے انسانوں، جن جن کو تمہارے یہ عقیدے ہیں، جن جن کے بارے میں کہ فلاں بھی ایسے کر سکتا ہے، فلاں بھی رزق دے سکتا ہے، فلاں بھی اولاد دے سکتا ہے، فلاں سے بھی میری مشکل حل ہو سکتی ہے، فلاں بھی میرے ذرے کا مالک ہے، اختیار رکھتا ہے، اس کو بھی کچھ حاصل ہے. اللہ فرماتے ہیں جن جن کے بارے میں تمہارے یہ نظریات ہے، لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے مل جائیں، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. لن یخلقوا ذبابا، یہ قرآن کی کتنی بڑی مثال ہے. لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں، یہ مکھی نہیں بنا سکتے. دوسرے الفاظ سنیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، پہلے والے اور آنے والے سارے جمع ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. فرمایا کہ یہ سارے جمع ہو جائیں، اگر یہ کھانا کھا رہے ہوں، یسلبہم الذباب، وہ مکھی، ذباب زبب کہتے ہیں، زب کہتے ہیں ذباب مکھی کو عربی میں. فرمایا کہ یہ مکھی اگر ان سے کھانے سے کوئی چیز لے کے بھاگ جائے، اللہ فرماتے ہیں لا یسلبہم الذباب، یہ اس مکھی سے وہ چیز بھی نہیں چھڑوا سکتے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، یہ دونوں کمزور ہیں، یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، دونوں کمزور ہیں. یہ یونیورسل پیغام ہے اللہ تعالی کا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کے بندو جس طرح اللہ کی قدر کا حق تھا تم نے اس طرح حق ادا ہی نہیں کیا. حق پوچھنا ہے تو نبیوں سے پوچھو، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھو. اللہ اکبر. قرآن کریم میں ایک اور انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے بند کیے ہیں دنیا میں، جتنے بھی دروازے تھے نا جی باطل، اللہ نے قرآن میں سارے بند کیے ہیں. دنیا میں نا کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو نا، وہ پوری چیز کا مالک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے. بندہ جاتا ہے کہ جی آپ اس چیز کے مالک ہیں، آپ مجھے دے دیں. بندہ مالک جو ہوا اس کو دے دیتا ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے. مانگنے کی دوسری صورت ہوتی ہے، مالک نہیں ہوتا لیکن وہ پارٹنر ہوتا ہے، حصے دار ہوتا ہے. پارٹنر، حصے دار، اس مال میں سامان میں حصے دار ہوتا ہے، اس کی بھی چلتی ہے، وہ بھی کچھ دے سکتا ہوتا ہے لوگوں کو. تیسری صورت ہوتی ہے مالک بھی نہیں ہے، پارٹنر شراکت بھی نہیں رکھتا. تیسری صورت ہوتی ہے مانگنے کی کہ وہ مددگار ہوتا ہے، وہ مدد کر دیتا ہے 1 منٹ کے لیے، 1 دن کے لیے. یہ 3 صورتیں. چوتھی صورت مالک بھی نہیں ہے، شراکت بھی نہیں رکھتا، مددگار بھی نہیں ہے، اس کی پرچی چلتی ہے، آرڈر چلتا ہے، سفارش چلتی ہے، رکا لکھ دیتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے. اللہ یہ چاروں باتیں ایک ہی آیت میں بیان کرتے ہیں، اور وہ آیت سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟
قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں وہ مالک بھی نہیں ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض وما لهم فیہما من شرک، ان کی شراکت بھی نہیں ہے. تیسری چیز وما لهم من ظہیر، کوئی ان میں سے اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے. ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا بلى قالوا الحق. چوتھی چیز فرمایا کہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش بھی نہیں چلتی، نہ وہ مالک ہے زمین و آسمان میں، نہ وہ شراکت رکھتا ہے، نہ وہ اللہ کا مددگار ہے، نہ اس کی سفارش چلتی ہے. پھر مانگنے کس کے لیے جاتے ہیں اس کے پاس؟ تو یہ سارے اختیار تو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے اختیار کس کے ہیں؟ یہ میرے اختیار ہیں. اور یاد رکھیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفارش کرنی ہے نا، حدیث میں آتا ہے اللہ بڑے جلال میں ہوں گے. جب اللہ کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے آپ سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کے دل پہ ایسے الفاظ الہام کرنے، القاء کرنے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ الفاظ مجھے آج تک یاد نہیں ہیں، وہ اسی وقت ہی اللہ نے مجھے یاد کروانے ہیں، اور وہ میں پڑھوں گا جس کے نتیجے میں اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور 9 دن میں نے سجدہ کرتے رہنا ہے اللہ کے سامنے. 9 دن کے بعد اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے سر اٹھاؤ، بات کرو. آپ کی بات سنی جائے گی اور قبول کی جائے گی. آپ پھر اپنی امت کی سفارش شروع کریں گے. یہ ہے اللہ کی طرف سے سفارش. جس کو اللہ کی طرف سے اجازت حاصل ہو اس نے سفارش کر دی. اس لیے بھائیو آج ہم نے یہ نسبتیں ڈالی ہوئی ہیں، یہ ساری نسبتیں کمزور ہیں. سب سے بڑی نسبت کس کی ہے؟ اللہ کی نسبت ہے. اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں. بات میں مختصر کرتا ہوں، ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، باتیں بہت ہوتی ہیں کہنے کے لیے. اس لیے توحید ایک ایسا عمل ہے، اگر یہ عمل ٹھیک ہے بھائیو تو انسان کا ہر عمل محفوظ ہے. اگر یہ توحید عقیدہ بنیاد اساس نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا وهو داخل النار، جو بندہ اس دنیا سے مرا اس حالت میں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ سیدھا آگ میں جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا. یہ ہے اللہ کی توحید. اللہ کا در ایک ہے توحید ربوبیت کہ اللہ کو رب ماننا، اللہ کو، اور اللہ کو رب سارے مانتے ہیں. کافر بھی مانتے تھے، آج کے کافر بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. قرآن کہتا ہے افغیر دین اللہ یبغون فلہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون. چاہے آسمان میں رہنے والے، چاہے زمین میں رہنے والے، جب ان کو مشکل آتی ہے اللہ فرماتے ہیں وإلیہ یرجعون، وہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف کرتے ہیں. کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف کرتے ہیں. اللہ کو رب مان لیتے ہیں. حتیٰ کہ کائنات کا سب سے بدترین طبقہ مشرکین کا، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَإِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. فرمایا کہ جب انسانوں کو وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ کوئی تکلیف پہنچتی ہے مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں وہ میری طرف رجوع کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں.
ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، جب میں رحمت ان پہ نازل کر دیتا ہوں، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، انہی میں سے گروہ پھر اللہ کا شریک بنانا شروع کر دیتا ہے، کہتے یہ ایسے ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ پھر ہمیں بھول جاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کی مشکل ہم نے حل کی تھی، وہ پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عقیدہ بنا لیں، ہم سب کا رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت یہ ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس عقیدے کو یاد رکھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ توحید ربوبیت کا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے صرف ایک الہ مانو، میرے علاوہ کسی کو مت الہ مانو۔ توحید الوہیت، اللہ کو الہ مان لینا، اللہ میں نے تجھے اپنا سب کچھ مانا ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ توحید الوہیت، اللہ فرماتے ہیں جب تم مجھے الہ مانو گے، اپنی ساری زندگی کی عبادات میرے لیے کرو گے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا قربانی نظر نیاز منت منوتی ہٹا گھٹا قربانی یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا، میں تمہیں جنت بھی عطا کر دوں گا۔ یہ جنت تمہیں ملے گی توحید الوہیت سے، اپنے اللہ کو الہ مانو۔ لیکن بھائیو اس توحید الوہیت کو ماننے کے لیے 4 شرائط چاہیے۔ کتنی شرائط؟ 4 شرائط، پھر انسان صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کو مانتا ہے۔ پہلی شرط وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ انسان ایمان والا ہے، اللہ فرماتا ہے ایمان والے بندے کے دل میں سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ میری ہوتی ہے، وہ میری محبت میں بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اس دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اس دل میں اور کسی کو نہیں آنے دیتے، اس دل میں صرف ایک اللہ کی محبت کو غالب کرتے ہیں۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط اللہ کے عاجز بن جائیں، اللہ کے غلام بن جائیں، تکبر نہ کیا کریں۔ تکبر سے انسان اللہ کو الہ نہیں مانتا۔ جو اللہ کا غلام ہوگا وہ صحیح معنوں میں اس توحید کو مانے گا۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ کی عبادت کیا کریں، اپنے دل میں اللہ کا شوق پیدا کر کے کیا کریں، دل میں ملال نہ ہو۔ آپ ماشاءاللہ ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے شوق میں اور اضافہ فرمائے۔ یا آپ کی محبت ہے، آپ اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کو حکم دیا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوا کریں تو اللہ کی طرف شوق کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ یہ تیسری شرط ہے، اپنے دل کے اندر اللہ کی عاجزی لے کے آنا، خشوع لے کے آنا، رغبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ اور چوتھی شرط الاعراض عما سوى اللہ، سبحان اللہ، سب سے منہ پھیر لینا، اس منہ کو اللہ کے سامنے جھکا لینا۔ الاعراض عما سوى اللہ، سب سے چہرہ پھیر لینا، اور اس چہرے کو کس کے سامنے جھکانا؟ مل کے بولیں، کس کے سامنے؟ اللہ میں تیرے در پہ آیا اور میں تیرا ہی بن کے رہ گیا، اب تو بتا تیرے در کے علاوہ کون سا در ہے میں جس کے پاس جاؤں؟ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی، بابا خلیل اللہ نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکایا تھا نا، پھر یہ دعا کی تھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات
فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فرمایا اللہ میں نے چہرے کو جھکا لیا ہے تیرے سامنے اور میں نے عقیدہ بنا لیا ہے فطر السماوات والارض حنیفا، آسمان کو بھی تو پیدا کرنے والا ہے، زمین کو بھی تو بچانے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. اور یہ کافر مشرک کتنے نادان ہیں، ہر دوسرے تیسرے کو رب کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ کتنی نا انصافی ہے. اللہ اکبر. زمین کا مالک میں، خالق میں، اور تم نے میرے سب کچھ میرے سامنے تم نے کھڑا کر دیا ہے. اللہ اکبر. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. یہ تمہارا اللہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، تم اس کی شریک کیوں بناتے ہو؟ اللہ اکبر. بابا زکریا علیہ السلام آخری عمر ہوگی، بیٹا اللہ نے نہیں دیا. ایک دن اللہ کے سامنے آ گئے، توحید پہ قائم تھے نا، انبیاء کی توحید تو ویسے غالب ہوتی ہے. توحید پہ اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط تھا. جب اللہ کے سامنے آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. کہنے لگے اللہ میں تیرے در پہ آیا ہوں اور دعا تیرے سامنے کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے میں تیرے در سے کبھی محروم نہیں ہوں گا، خالی نہیں جاؤں گا. اتنے ایمان سے، اعتماد سے جب دعا کی، اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل له من قبل سمیا. ہم نے زکریا بیٹا عطا کر دیا ہے اور نام بھی یحییٰ سے رکھا ہے. زکریا کو بیٹا یحییٰ دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے میں نے یہ نام کسی کا رکھا بھی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری سنائی نا، وہ زکریا علیہ السلام چونک گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے قال رب انی، اللہ میرے لیے بیٹا ہوگا؟ میری وامرأتی عاقر، میری بیوی باج ہو چکی ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں. اللہ نے فرمایا قال کذالک، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ولم تک شیئا، جب تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، تجھے کس نے پیدا کیا تھا؟ جب تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرا نام نشان نہیں تھا، اس وقت میں نے تجھے پیدا کر دیا ہے. اب تو بھی ہے، تیری بیوی بھی ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ میں نشانی تجھے دے رہا ہوں اور عقیدہ سنا رہا ہوں کہ سورج میانی کی ایک مسجد میں 1400 سال کے بعد ایک طالب علم آئے گا، وہ زکریا علیہ السلام کا واقعہ سنا کر اللہ کی مخلوق کو یہ سبق دے گا. اللہ ہر انسان کی سنتا ہے، وہ اگرچہ جیسا بھی، وہ اللہ کا پیارا ہو، اللہ کا گناہگار ہو، وہ سب کی اللہ سنتا ہے. اللہ اکبر. وہ فحشہ عورت تھی نا جی، برائی کرنے جا رہی تھی. کیا کرنے جا رہی تھی؟ یاد رکھو مسئلہ، برائی کرنے جا رہے تھے. اس نے کوئی برائی نہیں، سارے فحشے کام کیے ہوئے تھے. گھر سے بنر سانر کے سنگار کر کے نکلی برائی کرنے. دیکھا ایک کتا سامنے پڑا ہے کنویں کے ساتھ، اس نے اس کو پانی پلا دیا. رب نے اس کو معاف نہیں کیا، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا. اللہ نے اس کا شکریہ ادا کیا. اے اللہ کی بندی،
تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے، جا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، جنت الاٹ کر رہا ہوں تیرے لیے۔ یہ ہے اللہ، اس سے تعلق بنائیں۔ اور جب انسان اس انداز میں اللہ سے تعلق بناتا ہے، یاد رکھیں اللہ کے آسمان سے انعام آتے ہیں۔ اللہ کے ایک دو انعام سنیں اور بات ختم کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا۔ ایک دو انعام جو اللہ کی توحید پہ پکا رہتا ہے، اللہ کو اپنا الہ مانتا ہے، اللہ اس کو انعام دیتا ہے۔ پہلا انعام والذین اجتنبوا الطاغوت، ان آیات کو غور سے سننا، بڑی پیاری آیات ہے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرى فبشر عباد۔ فرمایا کہ جو بندہ رب کے علاوہ سب کا انکار کرتا ہے، والذین اجتنبوا الطاغوت، طاغوت کا انکار کرتا ہے، ان یعبدوها، اللہ کا غلام بن جاتا ہے، وانابوا الی اللہ، اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لہم البشرى، ایسے پیارے بندے کے لیے میں نے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں رکھی ہوئی ہیں، آخرت میں خوشخبریاں، دنیا کے اندر بھی خوشخبریاں۔ اور بتاؤ جس کو اللہ کی طرف سے خوشخبری مل جائے وہ کبھی ٹامک گولیاں مار سکتا ہے؟ جہالت میں رہ سکتا ہے؟ وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہ سکتا۔ اس لیے بھائیو، اگر اللہ سے خوشخبری چاہتے ہو، اللہ سے انعام چاہتے ہو، سب کا انکار کر کے ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، اللہ کو اپنا الہ مانو۔ اور دوسرا انعام اللہ فرماتے ہیں جو مجھے الہ مان لیتا ہے، مجھے اپنا سب کچھ مان لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں آنکھوں سے پٹیاں ہٹا دیتا ہوں، دل کے دروازے میں کھول دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جب بھی آنکھیں کھولتا ہے اسے میں ہی نظر آتا ہوں۔ اور یہ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، سورۃ قاف میرے سامنے کھڑی ہے، آپ اس آیت کو سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں، اور آیت سنیں اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، ذرا اپنی چھت کے اوپر آسمان کی نیلی چھت کو ذرا دیکھو، یہ میری چھت ہے، اس کو میں نے بنایا ہے۔ افلم ينظروا الى السماء، ذرا اس آسمان کو دیکھو تو صحیح، کیف بنیناہا، کیسے میں نے اس کو بنایا، کیسے میں نے اس کو بنایا۔ ہم بھی ماشاءاللہ چھتیں بناتے ہیں، یہ ہماری مسجد کی چھت بنی ہوئی ہے، آپ دیکھیں ہم اس کے کتنے سہارے لیتے ہیں۔ ابھی ہماری مسجد کے اوپر مدرسے کی چھت بن رہی ہے، اس کے اوپر لنٹر ڈلے گا، پھر چھت کھڑی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں افلم ينظروا الى السماء، ذرا میری چھت کو بھی دیکھو، کیف بنیناہا، کیسے میں نے اس کو بنایا۔ اور اتنی بڑی چھت، اللہ فرماتے ہیں کہ اس چھت کے اندر بغیر عمد تروناہا، تمہیں کبھی ایک پلر بھی نظر نہیں آئے گا۔ خوردبینیں لگا کے دیکھ لو، بڑی جسومے سے بڑی باریک سے باریک جسومے دکھانے والی مشین دیکھ، اس سے دیکھ لو، اللہ فرماتے ہیں بغیر عمد تروناہا، میری اس چھت میں تمہیں کوئی ایک پلر نظر نہیں آئے گا۔ کیف بنیناہا، اس کو کیسے میں نے بنایا، وزیناہا، اور کیسے میں نے اس کو مزین کر کے دکھایا۔ اللہ کی قسم یہ آیت تو جان نکال دیتی ہے۔ کبھی آسمان کو دیکھا ہے کیسے مزین ہے، چاند سے، ستاروں سے۔ اور یہ اللہ کی ایک چھت نہیں، کتنی چھتیں ہیں؟
مل کے بولیں کتنی؟ ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. یہ میری چھت ہے، اس کو دیکھو تو صحیح کیسے میں نے اس کو مزین کر کے دکھایا. اور قرآن کا تیسرا مقام سنیں، اللہ فرماتے ہیں ذرا اس میری چھت پہ غور کرو. ثم رجع البصر، نظر دوڑاؤ. ثم رجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فرمایا بار بار میری چھت میں نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر ذلیل خوار ہو کے پلٹ آئے گی. اللہ فرماتے ہیں میری چھت میں تمہیں ایک رخنہ بھی نظر نہیں آئے گا، ایک سوراخ بھی نظر نہیں آئے گا. اور یہ کس کو نظر آتا ہے؟ جس کی آنکھوں کی پٹیاں کھلی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. آگے آیت سنیں، والارض مددناها، زمین ہم نے بچائی. والقینا فیہا رواسي، پہاڑوں کو میخیں بنایا. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، مختلف، کبھی کھجور نکال دی، کبھی فروٹ نکال دیے، چوسا نکال دیا، آم نکال دیا، انگور نکال دیا، مختلف کی میوہ جات اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کچھ نکال دیے. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری میری نعمتوں سے نصیحت وہ پکڑے گا، ان سے عقیدہ وہ سیکھے گا. کون سا بندہ؟ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. یہ نصیحت اس نے اس بندے نے لینی ہے جو میرا فرما بردار بن جائے گا، میری طرف رجوع کرے گا، مجھے پکا سچا الہ مانے گا. اس کا یہ سب کچھ ہونا ہے. نہیں تو کمینہ بندہ دیکھیں، جتنی اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے وہ مزید کمینہ ہو جاتا ہے. یہ تو بھی فرق ہے نا جی. پٹیاں جب کھلیں گی، دل کے دروازے کھلیں گے، اللہ اکبر، پھر یہ انسان ایک کھجور کا دانہ کھا کے کہے گا اللہ تیری شان پہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے. آسمان کو دیکھے گا، رب کو پہچان لے گا. اللہ اکبر. سورج کو دیکھے گا، رب کو پہچان لے گا. بارش کو دیکھے گا، رب کو پہچان لے گا. اللہ اکبر. دھوپ نکلی ہوئی ہے، بارش آ رہی ہے، رب کو پہچان لے گا. ایک گرمیوں کے موسم میں ایک ٹھنڈا پانی کا گھونٹ بھی کے کہے گا اللہ تیری شان پہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے، تو نے میرے لیے کتنی نعمتیں بنائی ہیں. یہ ہے اللہ کی توحید. اس انداز میں اللہ سے پیار نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں جو میرا بندہ اس انداز میں میرے ساتھ تعلق بناتا ہے، میں آنکھوں سے پٹیاں ہٹا دیتا ہوں، دل کے دروازے کھول دیتا ہوں. نہیں تو خود دنیا میں کتنے بندے ہیں دیکھیں ہیں جی، دل کی دروازے بند ہیں، پٹیاں لگی ہوئی ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمع وعلی ابصارہم غشاوہ. دل نہیں کھل رہا، دماغ نہیں کھل رہا. اس لیے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ کی طرف سے نور حاصل ہو، اللہ کی طرف سے رہنمائی حاصل ہو، تو اس کا واحد علاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے پیغام کو جو صفا پہاڑی پہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کے اپنی قوم کو دیا تھا. وہ ایک اللہ کی توحید کا پیغام تھا. فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، سارے ایک اللہ کو الہ مان لو، تفلحو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم فلاح ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. ہماری فلاح کامیابی اسی کلمہ توحید میں ہے. جب تک ہمارا عقیدہ توحید پکا ہے انشاءاللہ ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے، ہم غالب رہیں گے. جب سے ہمارے اندر سے یہ عقیدہ ختم ہو جائے گا پھر ہم پستی کی طرف، ذلت کی طرف چلے جائیں گے. ہم سب کی ذمہ داری ہے اس عقیدے کو خود بھی اپنائیں، خود بھی سیکھیں اور گھروں میں جا کر اپنی بچوں کو یہ تربیت سکھائیں. یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ ویران کنویں سے اٹھے نا، مصر کا بادشاہ بنا دیا.
آج تو لوگ بادشاہ بنتے ہیں جی اپنی پارٹی سے، ووٹ بینک بیلنس لے کر، پارٹی ہوتی ہے اس کی سپورٹ کرتی ہے، بندہ بعد جو ہے نا وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی اس کا ہم نوا نہیں تھا، کوئی اس کا خاندان نہیں تھا اس کا ساتھ دینے والا۔ اللہ نے ویران کنویں سے اٹھایا اور کہاں بٹھا دیا؟ مصر کے تخت پہ اللہ نے بٹھا دیا۔ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی اس بات کو نقل کی ہے، کہتے ہیں وَاتَّبِعْ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ مَا لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، میں اپنے بابا ابراہیم، یعقوب و اسحاق کی پیروی کرتا رہوں گا، کیونکہ انہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا۔ میں مر جاؤں گا کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر ابراہیم کو آگ سے کس نے بچایا تھا؟ مل کے بولیں، کس نے بچایا تھا؟ نوح علیہ السلام کو اس طوفان سے کس نے بچایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا سے کس نے نجات عطا فرمائی تھی؟ یہ بھائیوں دے سارے عقیدے، سارے عقائد اسی بات پر مبنی ہیں کہ ایک ہمارا الہ ہے، ایک ہمارا مشکل کشا ہے، ایک ہمارا حاجت روا ہے، ایک ہمارا بگڑی بنانے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، جن کو تم نے فلاں فلاں کہا رکھا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی ایسے کر سکتا ہے، میں سب کا انکار کرتا ہوں۔ میں انت ولی جی، میں اپنا دوست اپنے اللہ کو مانتا ہوں، میرے اللہ کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر بھی ہم کہتے ہیں جی گنج بخش، گنج شکر فلاں ہے، خزانے دینے والا فلاں فلاں ہے، یہ سب کمزور باتیں ہیں۔ میں ایک ناچیز طالب علم کا عقیدہ یہ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، گنج بخش کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ خزانے دینے والا، دولت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، پستی میں ڈالنے والا، پستی سے اٹھا کر تخت پہ بٹھا دینے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، کچھ بھی نہ دینے والا، یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔